الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک کون و بقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ عظمت اور فضیلت میں اپنی مثال آپ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، یقیناً وہ بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات ہم اور آپ پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس رات میں ہمارے اور آپ کے سب کے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس ماہ معظم کے بارے میں کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، جس مہینے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مہینہ کہے اور جس سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت کرے، ایک مومن کے لیے یقیناً وہ محبت والا مہینہ ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان المعظم کو اپنا مہینہ اس لیے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب چاند نظر آتا تھا تو آپ اپنے روزوں کو رمضان کے روزے سے ملا دیتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہا گیا ہے کہ شعبان یہ مہینہ جو ہے پاکی کا مہینہ ہے اور رمضان گناہوں کو مٹانے والا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس مہینے میں کثرت سے گناہوں سے توبہ کر کے پاک و صاف ہو جانا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں ہماری آپ کی سب کی گناہیں مٹا دے بخش دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رجب المرجب کے بارے میں کہا گیا کہ رجب کا مہینہ جو گزشتہ مہینہ گزرا، جس میں شب معراج پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا، وہ مہینہ، اس مہینے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ جو انسان رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا ہے تو پھر وہ شعبان جیسے اور رمضان جیسے ماہ مبارک سے بھی وہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ جو انسان ماہ رجب المرجب میں عبادت کا بیج بوتا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اور پھر وہ انسان ماہ شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، آپ کے اپنے آنکھوں سے آنسو گراتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تو پھر یقیناً جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے لیے فصل بہار کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ تو ایسے انسان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے۔ بھیک دے کر مجھ کو میرے سرکار نے مسکرا کر کہا، بھیک دے کر مجھ کو میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، ہم اور آپ، بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اور آپ ایک ایسی رات سے بہرامند ہونے جا رہے ہیں
جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہو جائے اسی کو اس رات کی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں نصیب ہوتی ہے، جسے ہم اور آپ لیلۃ البرات کہتے ہیں، جس کو شب برات کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اگر وقت میں گنجائش رہی تو آج میں یہ پیغام دینے کی سعادت حاصل کروں گا کہ ہمیں شب برات سے پہلے کیا کرنا ہے اور شب برات کے اندر کیا کرنا ہے، کیونکہ شب برات میں انہی کی مغفرت ہوتی ہے، انہی کی بخشش ہوتی ہے جو شب برات سے پہلے کے اعمال کرتے ہیں، اور جو شب برات سے پہلے کے اعمال نہیں کرتے پھر وہ شب برات جیسی بابرکت راتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے پاک ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے کل کسی چیز کی ضرورت تھی اور نہ آج ہے نہ کل قیامت تک رہے گی۔ جب کوئی نہ تھا تب بھی وہ اپنی شان کے ساتھ خدا تھا، اور جب کوئی نہیں رہے گا تب بھی وہ اپنی شان کے ساتھ خدا رہے گا، نہ اسے ہماری ضرورت ہے نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور نہ ہی اس کائنات کو چلانے کے لیے، اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اسے کسی فرشتے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی اصلاح کے لیے کسی مقرر کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی خطیب کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی تقریر کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی پوری دنیا اگر سجدے میں گر جائے تو بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اگر پوری دنیا سجدہ نہ کرے تو بھی پروردگار کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے پوری دنیا کفر شرک میں مبتلا ہو جائے تو بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن وہ رب کریم قرآن مقدس میں الگ الگ جگہ انوکھے الفاظ میں نرالے انداز میں ذکر فرماتا ہے کہ فرماتا ہے توبو الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے۔ توبہ کے حوالے سے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پیران پیر حضور غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کوفہ کے ایک گلی سے جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک گھر میں، ایک فاسق کے گھر میں چند عباس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شراب پی رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، راستے سے گزر رہے تھے، کوفہ کی گلیوں سے، کوفہ کے شہر کی گلی سے گزر رہے تھے، اور دیکھیں کہ چند عباس ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک گھر میں اور وہ شراب پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، اور ان میں ایک گانے والا ہے جو گا رہا ہے، بہت بہترین سریلی آواز ہے اس کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب ادھر سے گزرے تو آپ فرمانے لگے کیا ہی اچھا ہوتا کاش یہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا، کتنی بہترین آواز ہے، آواز میں کشش ہے، اتنی اچھی آواز ہے، اگر یہ اپنی اس آواز سے گانا نہ گا کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آج بھی کچھ لوگ اس ٹائپ کے ہیں جو گانا گاتے ہیں، آواز اچھی ہے ان کو، میرے ملت کے نوجوان ان کو چاہیے کہ اگر اللہ نے اچھی آواز دی تو نبی کی مدحت میں نبی کے سامنے نعت شریف پڑھا کرے، قرآن کی تلاوت کیا کرے اچھی آواز میں آپ۔ تو کہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہے اور راستے سے آگے چلے گئے۔ جو گانا گانے والا تھا اس کا نام تھا زادان، جو گانا گا رہا تھا اس مجلس میں اس کا نام کیا تھا؟ زادان نام تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی آواز کو سن لیا، جب وہ چلے گئے تو لوگوں سے پوچھنے لگے زادان کی یہ کون تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ تو پھر زادان کہنے لگے کہ وہ کیا کہے مجھ کو، کہنے لگے کہ وہ یہ کہا کر کے گئے کہ ان کی اتنی اچھی آواز ہے، سریلی آواز ہے، کاش اگر یہ اپنی اس آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، یہ کہے اور چلے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زادان نے ان کی باتوں کو سنا، دل میں خوف اور ہیبت طاری ہو گئی، فوراً حضرت عبداللہ بن مسعود کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، دوڑنے لگے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد رونے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ان کو اپنے گلے سے لگایا اور رونے لگ گئے اور کہنے لگے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اس کے ساتھ نہ رو تو کس کے ساتھ رو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ گانا گانے والا جو زادان تھا انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لیا، اور کتابوں میں آتا ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کیا اور اتنا تعلیم حاصل کیا کہ محدث بن گیا، محدث بن گیا۔
میری ملت کے نوجوانوں، یہ کس چیز کی بدولت اس کو نصیب ہوا؟ توبہ کی بدولت۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والا، سچے دل سے توبہ کرنے والا گویا کہ ایسا ہے جیسے اس نے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، شب برات کا مہینہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم الگ الگ جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے، کہیں فرماتا ہے توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کہیں فرماتا ہے ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، کہیں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اسے ہماری ضرورت ہے، پھر بھی وہ کبھی ہمیں شب معراج دیتا ہے کہ بندہ اب قریب آ جا، کبھی شب برات دیتا ہے بندہ اب قریب آ جا، کبھی شب قدر دیتا ہے بندہ اب قریب آ جا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، شب برات، شب معراج، شب قدر کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی معافی نہ بھی مانگے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شب برات اتنی بابرکت رات ہے جس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو بھی بخش دیتا ہے جن کا جہنم میں جانا لازم ہو چکا ہوتا ہے، جس کا جہنم میں جانا لازم تھا، جن کا نام جہنمیوں کے فہرست میں لکھا جا چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ یہ حال ہے شب برات کا، لیکن پھر بھی اس کو نہ ہماری عبادت کی ضرورت نہ ہماری ضرورت ہے، پھر بھی وہ رب فرماتا ہے کہ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، کہیں فرماتا ہے توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کہیں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آخر یہ پروردگار ایسا ہمارے ساتھ کیوں کرتا ہے؟ وہ آخر کرتا کیوں ہے ایسے ہمارے ساتھ؟ اس قدر پیار محبت کیوں کرتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار کو معلوم ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم پاپی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتا دوں، اگر ایک ماں کے 5 بیٹے ہوں، ایک ماں کے 5 بیٹے ہوں، اگر ایک بیٹا ماں کو سنبھال لے تو 4 بیٹے کی ماں کو ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی، کیونکہ ایک نے سنبھال لیا 4 کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ماں اس وفادار اور جو 4 غدار 5 سے محبت کرتی ہے، کیونکہ ماں کی ممتا اسے مجبور کرتی ہے، تو لہذا وہ ماں جو ہے، جو وفادار بیٹا ہے، ان سے بھی اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی ان غداروں سے بھی کرتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وفادار بندوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے پوری رات اللہ کی عبادت کی، جنہوں نے رات و دن ہم گنہگار امتی کو یاد کرتے رہے۔ اللہ کے وفادار بندوں میں عیسیٰ روح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کی گردن تک اللہ کی محبت میں چھری تک رکھ دی۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، جنہوں نے آگ میں تک اللہ کی محبت میں کود گئے۔ حضرت ایوب ہے، جن کے جسم پر بظاہر کیڑے پڑ گئے لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں لائے۔ حضرت یوسف کو 20 سال تک قید میں رکھا گیا لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں لائے۔ حضرت حمزہ کا کلیجہ سے معادی حضرت حمزہ نے، لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں لائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خالد بن ولید، جنہوں نے اپنے آپ کو جنگوں میں اس طرح سے پیش کی کہ جسم پر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں تھی انگلیوں کے برابر کہ جہاں ان کے تیروں اور تلواروں کی نشان نہ پڑے ہو۔ حضرت مولا علی کو دیکھیے، عصر کی نماز قضا ہو گئی لیکن ان کی محبت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار تک نہیں کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے آپ کو میں بتا دوں کہ حضرت عمر فاروق اس قدر روئے کہ چہرے پر آنسو کے نشان پڑ گئے۔ حضرت عثمان غنی نے پورا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، ان کو جیل میں قید کیا گیا، زہر پلایا گیا، لیکن اللہ کی محبت میں زہر پی گئے، زبان میں شکوہ تک نہیں آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت منصور کی کھال کھینچ لی گئی لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا۔ حضرت امام بخاری کو شہر بدر کیا گیا لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 سال تک بغداد کی ویرانوں میں، یعنی بغداد کی جنگلوں میں پتیاں کھا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے، زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 40 سال تک حضور غوث پاک
عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے رہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سال تک اپنی پیٹھ کو زمین سے نہیں لگائی، رات میں بھی عبادت کیے، دن میں بھی عبادت کیے، زبان پر کوئی شکوہ اور شکایت نہیں لائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کے وفادار بندے بے شمار ہیں، اللہ کے ہر ولی اپنی اپنی جگہوں میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، لیکن پھر بھی وہ پروردگار ہم گنہگاروں کو یاد کر رہا ہے۔ اسے ہماری ضرورت کیا ہے؟ تو جیجان ملت اسلامیہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذرہ ایک ماں کے اندر رکھا، تو ماں وفادار بندوں سے بھی، وفادار بیٹے سے بھی اتنی محبت کرتی ہے جتنی ان غداروں سے کرتی ہے، ان غداروں سے بھی اتنی محبت کرتی ہے جتنی ان وفادار سے کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے وفادار بندوں کو صرف قریب بلاتا تو لوگ تانا دیتے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگار، سیاہکار، بدکار، پاپیوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا کہ بندے اگر اور دنوں میں نہیں آتے تو ان دنوں میں آ جا، شب برات جیسی رات میں آ جا، شب قدر جیسی رات میں آ جا، شب معراج جیسی رات میں آ جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نہ اسے ہماری توبہ کی ضرورت ہے اور نہ وہ ہمارے توبہ کے محتاج ہے، پھر بھی وہ کبھی ہمیں توبہ کی توفیق دے کر معاف کرتا ہے، کبھی بغیر توبہ سے ہی معاف کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ تو بلاتا بھی وہی ہے، توفیق بھی وہی دیتا ہے، معاف بھی وہی کرتا ہے۔ اگر وہ توفیق نہ دے تو بڑا سے بڑا تہجد گزار مسجد نہ جا سکے، اگر وہ توفیق دے تو بڑا سے بڑا پاپی مسجد چلا جائے، اگر وہ شرابی کو توفیق دے تو حضرت حسن بصری سے پہلے شرابی مسجد پہنچ جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں الگ الگ جگہ ارشاد فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ یہ فرماتا ہے توبوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کہیں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر گنہگاروں کی جو ہے تو مغفرت فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بنو کلب کون تھے، تو یاد رکھیں عرب کا ایک قبیلہ ہے، عرب کا ایک قبیلہ تھا جن کے پاس کثرت کے ساتھ بکریاں پائی جاتی تھی۔ ایک لوگوں کے پاس اتنی بکریاں ہوتی تھی کہ پہاڑ کے دو چیونٹیوں کے جو دامن ہوتے ہیں اس میں ایک بکری کے ریوڑ سما جاتے تھے۔ آج اتنی کثرت بتانے کے لیے بتایا گیا ہے، ایک بکری کے بال آپ گن سکتے نہیں گن سکتے، تو ایک بکریوں کے جو ریوڑ ہو، یعنی جن کے پاس اتنی کثرت کے ساتھ بکریاں پائی جاتی ہوں تو ان کے بال آپ کیسے گن سکتے ہیں؟ تو کثرت بتانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کی رات اتنوں کی مغفرت فرماتا ہے جتنا بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیں شب برات اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن وہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی وہ رات مغفرت نہیں ہوتی، جس کی جو ہے تو اس رات میں جس کو اس رات بخشا نہیں جاتا۔ اور یاد رکھیں جو شب برات کی رات بخشا نہیں گیا پھر وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کر دی، ان کی علامت بتا دی کہ کون لوگ ہیں جن کی شب برات کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک جادوگر ہے، ان میں سے ایک بتایا گیا جادوگر، یعنی جادو کرنے والا یا جادو کروانے والا۔ آج کثرت کے ساتھ مسلمانوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حوالے سے گری ہوئی حرکتوں کا شکار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کسی کو کسی کی عزت دیکھی ہضم نہیں ہوا، کسی کے پاس مال دیکھا ہضم نہیں ہوا، کسی کے پاس بہترین خوبصورت بنگلہ دیکھا ہضم نہیں ہوا، کسی کے پاس زمین و جائیداد دیکھا ہضم نہیں ہوا، کسی کے پاس 4-5 بیٹے دیکھے اچھا کما رہا ہے ہضم نہیں ہوا، پھر جب ہضم نہیں ہوتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے؟ وہ جادو کا سہارا لیتا ہے، وہ کسی پنڈتوں کے پاس جاتا ہے اور جادو کرواتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ کہیں گے آج کے دور میں تو جادوگر نہیں پائے جاتے، آج کے دور میں تو جادو کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ کو بتا دوں جادو اسے کہتے ہیں کسی کے خلاف ایسا عمل یا تعویذ یا گھنٹا کرانا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اسی کو تو جادو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ہمارے خلاف کوئی اگر ایسا کام کرتا ہے جس سے ہم کو تکلیف پہنچے، کسی کے پاس گیا بھائی وہ فلاں سب سے بہت ترقی کرتا ہے، آپ جو ہے ان کے خلاف کوئی ایسا چیز ہمیں دیں کہ جس سے وہ سیدھے جو ہے تو آسمان کی بلندی سے زمین کی پستی پہ آ جائے، یعنی اب وہ ایسا کام کرے کہ اس کا کاروبار چلے ہی نہیں، وہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو میرے ملت کے نوجوانوں اسی کا نام تو جادو ہے۔ آئے میرے قوم نبی کے نام پر مر مٹنے کی باتیں کرتے ہیں اور پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، تانا دیتے ہیں، تراش دیتے ہیں۔ ارے میرے نبی نے تو دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں دی، میرے نبی نے دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کی، اور آپ جو ہے تو
बाद पड़ोसियों को सता रहे हैं, ताना तराश दे रहे हैं, उन्हें तकलीफ दे रहे हैं, उन पर जादू कर रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, किसी को तकलीफ न दें, किसी के बारे में बुरा न सोचे। आप भलाई करने की कोशिश करें, अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, वरना शब बारात जैसी रातों में भी आपकी बख्शिश नहीं होगी। शब बारात जैसी मुबारक रातों में भी आप बख्शे नहीं जाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो रात आने वाली है। अगर आपने किसी के साथ ऐसी हरकतें की हैं, अगर आपने किसी के साथ किसी पर जादू सेहर टोना किसी भी तरह के अगर कोई गलत काम किए हैं, तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामी वो रात आने से पहले आप तौबा कर लें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा को कबूल कर लेगा। वरना याद रख लें, आपके चेहरा मस्त कर दिए जाएगा, आपके चेहरा जो है तो बिगड़ जाएगा। मरने के बाद किबले की तरफ से आपका चेहरा फेर दिया जाएगा। कहाँ जाएंगे उस वक्त? मेरे मिल्लत के नौजवानों का कोई हामी और मददगार नहीं होगा उस अंधेरी कोठरी में। जो आप दुनिया में करके जाएंगे, आपको वही उसका हश्र मिलने वाला है। आपको मैं बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला तौबा कैसे कबूल करता है। बनी इस्राइल में एक शख्स का बहुत मशहूर वाक़या है, जिन्होंने 99 लोगों को कत्ल किया। 99 लोगों को कत्ल किया। उसके दिल में आया कि यार मैंने इतना बड़ा जुर्म किया, इतना बड़ा गुनाह किया, चलो मैं पता करता हूँ, हो सकता हो मेरा तौबा हो, कहीं मैं जाके तौबा कर लूँ। तो वो सब तौबा करने की गर्ज से घर से निकला। जब घर से निकला तो कि रास्ते में कोई शख्स मिला, उसने पूछा कि भाई मैंने 99 लोगों को कत्ल किया, क्या हमारी कोई तौबा है? तो उसने कहा कि तुमने इतने लोगों को कत्ल कर दिया, भला तुम्हारा कैसे तौबा हो सकता हो? तो उसने कहा कि जब तौबा है ही नहीं तो सब पूरा कर देते हैं। तो आप याद रखिए, यही रुक करके मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मसलो मसाइल अगर किसी से पूछना है तो कोई आलिम से जाकर के पूछिए, किसी जानकार से पूछिए। आजकल क्या हो गया है, लोग जो है तो दाढ़ी टोपी वाला देख करके जो है तो धोखा खा जाते हैं, समझते हैं कि अरे ये भी तो आलिम साहब है, अरे उनसे पूछ ले वो बता देंगे, हो जाता है। एक मरतबा ऐसे ही हुआ, कोई शख्स आया, यानी बच्चे को भेजा घर से कि जाओ आलिम साहब से पूछ के आओ कि फला मसला कैसे क्या है। आया, बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे, लोगों ने तो उसने सोचा कि यही मौलाना साहब होंगे, पूछ लिया, उसने बता दिया, घर चले गए, जाकर के बता दिए। अब उस पर बेचारा बंदा अमल करने लगा। फिर जब मैंने जुमा में बयान किया तो लोगों ने सुना, घर के लोगों ने उनके तो बता रहे आलिम साहब तो ऐसे बयान दे रहे, उस बार तो ऐसे बयान दिए थे। फिर बाद में पता चला कि मैं था ही नहीं, कोई और था। तो इसीलिए हाल क्या होता है, कटमुल्ला खतरे ईमान। जैसे कहा गया कि नीम हकीम खतरे जान, कटमुल्ला खतरे ईमान। तो जिनको इल्म की जानकारी नहीं है वो आपके लिए आपके ईमान के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो इसीलिए जब भी कोई मसलो मसाइल पूछे तो आलिम से पूछे। तो उन्होंने कहा कि फिर नहीं है, तो उसने उसको कत्ल करके सब पूरा कर दिया। फिर वो आगे चले गए, फिर पता चला कि फला बस्ती में फला जगह अल्लाह का वली रहता है, उनके पास जाओ, वहाँ जाकर के तुम तौबा करो, अल्लाह वाला है, वहाँ तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएंगी। अब वहाँ से इरादा करके निकला, रास्ते में जाते ही उनका इंतकाल हो गया। रहमत के फरिश्ते आ गए, दोज़ख के फरिश्ते भी आ गए, जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए, जन्नत के भी फरिश्ते आ गए। आने के बाद अब दोनों कह रहे हैं, जहन्नम के फरिश्ते कह रहे मैं इसे जहन्नम में लेकर के जाऊंगा क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, और जन्नत के फरिश्ते कह रहे मैं इसे जन्नत में लेकर के जाऊंगा क्योंकि इन्होंने अपनी गुनाहों से तौबा करने के लिए अल्लाह की राह में निकला था। फिर दोनों में बहस मुबासा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है कि ये जिस जगह पर है इनका घर वहाँ से नापा जाए, और जो अल्लाह वाले के पास ही तौबा करने जा रहा था वहाँ से भी नापा जाए। अगर ये अपने घर के करीब होता है तो इसको जहन्नम के फरिश्ते लेकर जहन्नम में चले जाएंगे, और अगर ये अल्लाह वाले के करीब होता है तो इसको जन्नत के फरिश्ते जन्नत में लेकर के चले जाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मसले तो खुदाबंदी है। रब को तो मालूम था कि बंदा किस नियत से निकला है। जब उस ज़मीन को नापा गया तो पता चला कि वह शख्स अल्लाह वाले के करीब था। तो यकीनन देखिए अल्लाह तबारक फिर रहमत के फरिश्ते उठे, उसको लेकर के जन्नत में चले। तो यकीनन जब आप तौबा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता है। और यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, तौबा का दरवाज़ा खुला है। शब बारात की रात आने वाली है। यकीनन 25 फरवरी को, यानी एतवार का दिन गुजरने के बाद, यानी अगले एतवार को शाम से शब बारात की रात लग जाएंगी। लिहाजा वो रात आने से पहले आप तौबा कर ले अल्लाह की बारगाह में, अगर आपने कोई गुनाह किया हो तो इंशाअल्लाह फिर आइंदा हफ्ता में इससे आगे गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूँगा। लिहाजा आप हजरत पहले आए और इन मसाइल को जो है तो सीखने की कोशिश कीजिए और इस पर अमल कीजिए, ताकि शब बारात की रात आप अच्छे तरीके से इबादत कर सकें। अब मैंने हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामियां गलती से हो गई हो, मुझसे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हजरात पीछे बैठे उनसे गुजारिश है कि अंदर आकर के जगह ले लीजिए, और जो हजरात सुन्नत अदा नहीं तो सुन्नत अदा कीजिए।